اور جب میں یہاں پر آئی ہوں تو میں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے. ایک تو جو وہ تفصیل کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، ایک مکاشفہ کے ساتھ ہمیں سکھاتے ہیں ہمارے ٹیچرز، اس کو سیکھا. پھر سب کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ اسٹیج پر آ کر بولنا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور پھر وہ ہمیں یہاں پر آنے کا، بولنے کا، ہر چیز کا، ہر بات کا سیکھنے کا موقع دیتے ہیں. ہم اس کو سیکھتے ہیں اور میں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے. اتنا حوصلہ، اتنی ہمت، اور کلام کی وہ باتیں جو کئی بکس ہیں کلام مقدس میں جو میری فیوریٹ ہیں، لیکن کئی چیزیں، کئی ایسی آیات تھی جن کی سمجھ نہیں آتی تھی. پھر ہسٹری کو بڑی خوبصورت سے بیان کیا گیا جاتا ہے یہاں پہ بائبل کالج میں، وہ بھی ہم نے سیکھا. اور جن جن باتوں کا ہمیں نہیں علم تھا، اور ہمیں علم بھی نہیں تھا، ہم اس کو سرچ بھی نہیں کرتے تھے. اب ہم جب یہاں پہ پڑھتے ہیں تو ہم ان کو سرچ بھی کرتے ہیں. اور میں خداوند کی بڑی شکر گزاری کرتی ہوں کہ ہم نے یہاں پہ بولنا بھی سیکھا ہے، ہم نے کلام مقدس کو بھی یہاں پر سیکھا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو ایک ترتیب سے جینا بھی یہاں پر سیکھا ہے اور سیکھ رہے ہیں. مجھے 2 سال ہو گئے ہیں یہاں پر سیکھتے ہوئے، اور میرا ایمان ہے کہ جب ہمارا 3را سال بھی مکمل ہوگا اور مزید سیکھنا ہے. ویسے ٹیچرز ہوں یا عام لوگ ہوں، خداوند کے کلام کو ساری زندگی ہم سیکھتے ہی ہیں. وہ ایک سمندر ہے، گہرا سمندر ہے، اس میں ڈبکی لگانی پڑتی ہے. اور خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں کہ ہم نے کلام مقدس کے گہرے سمندر میں ڈبکی لگائی ہے. اور میرا ایمان ہے کہ ہم کامیاب ہیں خداوند یسوع مسیح میں، اور کامیاب ہوں گے. خداوند آپ سب کو برکت دے. سر جان کا اور پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا. اور آج اگر ہم یہاں پر ہیں تو سر جان کے ذریعہ سے، کیونکہ جب 2011 میں ہم نے پورا وزٹ کیا اور پاکستان اسمبلی آف گاڈ کو ہم نے جب چنا کہ بائبل کالج کو ہم جوائن کریں گے، تو یہاں سے ہم نے 3 سال گزارے. اس سے پہلے کہ میں یہاں پر آتا، میں ایز اے محکمہ پولیس میں کانسٹیبل تھا، لیکن میں نے خدا کی خدمت کے لیے نوکری کو چھوڑا. پھر اس کے بعد میں نے 3 سال میں بادامی باغ سے یہاں پر ہر روز ٹائم پر آتے تھے. 3 سال پورے. بہت مشکلیں، سر کو پتہ ہے، بہت ساری مشکلیں آئیں، بہت ساری پریشانیاں آئیں، یہاں تک کہ ہم جس طرح چکی میں سے پیس کر گزرتے ہیں. میرے 7 بچے تھے، 5 بیٹیاں 2 بیٹے. یہ صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو اسٹوڈنٹ ہیں کہ جب ہم خدا کی راہ پر چلتے ہیں تو ہمیں بہت ساری مشکلیں آئیں گی، بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، لیکن جب ہم بڑھتے جائیں گے تو پھر اینڈ پر ہمیں خدا سرفراز کرے گا. ایک موقع تھا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میں نے جب اپنی جاب کو چھوڑنے کے بعد رکشہ لیا. میں سارا دن رکشہ ڈرائیو کرتا تھا، اس کے بعد شام کو میں ادھر آتا تھا. اور کئی دفعہ ابلیس نے میرے حوصلے کو پست کیا، اور یہاں کے جو ٹیچر تھے انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، سر جان نے، دوسرے ٹیچروں نے. اور آج ہم اس مقام پر ہیں. خدا ان کا شکر ہے کہ خدا نے خوبصورت ایک چرچ دیا، چرچ بلڈنگ ہے، کلیسیا ہے، اور میرے بچے جو ہیں ان کو وہ خدمت میں ہیں. اور میں یہ آپ کو ایک بات خاص طور پر اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ پیچھے نہ ہٹیں. جتنے مرضی حالات تنگ ہوں، لوگ باتیں کریں. جب میں نے جاب چھوڑی تو لوگوں نے مجھے کہا، میرے رشتہ داروں نے، کہ آپ کی 5 بیٹیاں ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کیا ان کے رشتے، ان کیسے شادیاں آپ کریں گے، کیسے ان کو پالیں گے؟ لیکن میں نے کہا میرا خدا اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ سب کچھ کرنے کے لیے جو ہے وہ قادر ہے. آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ آپ اس راہ پر جب چلے ہیں، خدا کلام میں لکھا ہے جو حال پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. اور ایک اور بات ہے کہ جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے. اور خدا یسوع نے ایک اور چیز کہی، جو کوئی مجھ سے زیادہ اپنے بچوں کو
या वालिदैन को या किसी को पसंद करता वो मेरे लायक नहीं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप सरफराज होना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपके आगे एक गोल है, आपने उसको अचीव करना है, आपने वहाँ तक पहुँचना है और आपकी दौड़ वहाँ पर है। और जब आप 3 साल आपके मुकम्मल होंगे तो खुदा आपको सरफराज करेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। इसके बाद मैं रसल, हाँ, ये भाई के बारे में आपको मैं बताऊं, इनकी साइट नहीं है। बचपन में वो हादसा हुआ जिसके बायस इनकी साइट जाती रही और इन्होंने बीए किया और इस वक्त एमफिल कर रहे हैं और इसके साथ साथ खुदा का कलाम भी सीख रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे कॉलेज में ही इज़ वन ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट। हमारी एक लिहाज से असाइनमेंट्स होती हैं जो हम स्टूडेंट्स को देते हैं, और एक तो ये तनबही से और टू द पॉइंट, जिस तरह से हम चाहते हैं कि सवाल का जवाब दिया जाए उस तरह से लिखते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाज़ का हम सोचते हैं कि अगर कोई फिज़िकल कमज़ोरी हमारी बॉडी में आ जाती है तो हम अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं, लेकिन रसल ने खुद को लिमिटेड नहीं किया, कि हर चीज़ नॉर्मल तरीक़ा से करता है। और हमारी दुआ है कि खुदावंद और ज़्यादा इसे हिकमत, दानाई और ज़हन बख्शे, ताकि जो कुछ इसके दिल में एक प्लान है, मंसूबा है, गोल है, वो उसको अचीव कर सके। जैसे मेरा मास्टर्स का फाइनल ईयर हुआ, I used to move from this place to my church and I was always thinking कि क्या है यहाँ पे, शोर शराबा होता रहता है, क्या करते हैं आप। तो मैंने अपनी मदर से पूछा तो कहती यहाँ पे बाइबल कॉलेज है, मैंने बात करते हैं। तो मैं फर्स्ट डे आया तो सर जॉन से मेरी मुलाकात हुई, तो सर कहते हैं आप करेंगे, मैं कहा जी सर। कहते हैं आप कैसे करेंगे, आप नहीं कर सकते। मैं कहा नहीं सर मैं करके दिखाऊँगा। मैंने अपनी लाइफ में चैलेंजेस को जो है ना वो बड़ा इंजॉय किया एंड सर ने कहा कैसे करोगे, मुझे करके दिखाओ। तो इन्होंने कहा 4 महीने बाद मेरे पास आना, फिर सोच लो कर लोगे। मैं कहा जी सर। 4 महीने बाद मैं फर्स्ट डे आ गया, सर कहते पक्की बात है कर लोगे, मैं कहा जी सर कर लूँगा। अच्छा, उसके बाद द सेमेस्टर स्टार्टेड, फिर मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स कहते थे ये पास्टर बनने आ रहा है। मैं कहा नहीं, मैं अभी सिर्फ सीख रहा हूँ कि हम क्रिश्चियन खुद को कहते हैं, हम क्रिश्चियंस हैं क्या, वट वी नो अबाउट बाइबल, वट इज़ थियोलॉजी फॉर अस, वट इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिश्चियनिटी। एक्चुअली जब हम किसी सोसाइटी में निकलते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, दैट व्हाई डू यू फॉलो क्राइस्ट, हु इज़ क्राइस्ट फॉर यू। यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ क्राइस्ट एंड इफ़ यू डोंट नो देन हाउ कैन वी इंटरप्रिटेट इट। कई लोग होते हैं वो कहते हैं मसीह ये है, मसीह वो है। क्या उन्होंने बाइबल के अंदर से मसीह को जाना है, मसीह को समझा है? ये शम्मा का जिक्र मैंने इसलिए किया है कि अगर आपको कलवरी का किस्सा याद हो तो मसीह एक ऐसी रोशनी बन के जो है वो चीखा था, ठीक है, कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कहराओं में अंधेरा था पूरा और वो एक शम्मा की सूरत थी। अगर मेरी ज़िंदगी में देखा जाए तो एक अंधेरा है, लेकिन थियोलॉजी जो है, टीचिंग्स जो हैं, जो टीचर्स हैं, फेलोज़ हैं, जिनमें से मैं शफीक भाई को पॉइंट आउट करूँगा दैट ही इज़ माई मोटिवेशन, माई इंस्पिरेशन। कई दफ़ा जो है वो मैं डगमगाया कई चीज़ों पे आया है, लेकिन ये जो है ना कहते हैं सीधा हो जाए तो इट मीन्स अ लॉट। उसके बाद सर जॉन के साथ मेरी जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, मोस्टली आई वाज डिप्रेस्ड, बट ही जस्ट सेज दैट कम ऑन, जस्ट गैदर योरसेल्फ, यू कैन डू इट। एंड इन माय फैमिली, माय मदर, माय ब्रदर इज़ देयर राइट सिटिंग नेक्स्ट टू मी, ही केम विद मी टुडे। तो ये सारे जो हैं वो आपके लिए खुदा का ही काम करते हैं। खुदा आपके लिए मददगार हमेशा भेजता है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। You cannot put your तोड़ा under the ground and you say that मैंने ये तोड़ा संभाल के रखा है खुदा। आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
now I'm doing MPhil, and whenever I, leave my class, everyone asks me where you are going. I say that I'm learning theology. I'm learning Christianity, so I'm going to take my class. And everyone is amazed because most of them don't know what is theology is. We have to teach them that what theology is, what we are learning right now, why we are Christians. So my experience in Assembly of God, 1.5 years, it has been superb. I'm still learning. It's a long way ahead, but I'm glad to be a part of this family. Thank you so much. To college Assemblies of God, یہ میں کہتا ہوں کہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے, ایک گفٹ ہے, مسیحیوں کے لیے گفٹ ہے, روشنی کی راہ ہے. اور اس راہ کو جو خدا نے سر کے دل میں ڈالا اور انہوں نے اس ایفرٹ کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسیحت میں ایک زبردست قدم ہے, ایک ایسا قدم کہ جو مسیحت کو بڑی تقویت کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے مددگار ہے. پریز دی لارڈ. سو میں ان کو تالیوں کے ساتھ ہم سر جان کو جو ہے وہ اپریشیٹ کریں گے اس بات کے لیے. یہ واقعی بڑے معزز ہیں, بڑے علم رکھتے ہیں, اور جب ہمیں کچھ بائبل میں سے کچھ ایسی بات جو سمجھ نہیں آتی, بے شک ظاہر سی بات ہے ہم اسٹوڈنٹ ہیں اور ہمیشہ ہم بائبل کے اسٹوڈنٹ رہیں گے, لیکن ہمارے اساتذہ اگر ہم 10 بار بھی ان سے پوچھیں تو وہ اس بات کو ہم تک پہنچانے اور اس بات کو سمجھانے اور بتانے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں. سو جیسے میں بہت خوش ہوں یہاں پر تعلیم حاصل کرنے آیا, جب تو مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا, لیکن میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے جانا کہ دس از دا رائٹ پلیس ٹو لرن ایجوکیشن آف بائبل. شکر گزار ہوں خدا کی کہ اس نے مجھے اسمبلیز آف گاڈ جیسے بائبل کالج مہیا کیا, اور یہاں بہترین ٹیچرز تھے جو ہمیں ہر روز سکھاتے رہے, اور خدا کا شکر ہے. اور اس سیمسٹر کے ساتھ ہی میرے یہاں پہ 2 سال جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے. تو یہاں سے سیکھنے کے بعد میری اپنی زندگی اور میرے بچوں کی زندگی جو ہے وہ ایک نئے طریقے سے بدل گئی. کہ ایک دن میں اپنے بیٹے کے ساتھ باہر نکلی تو میں نے اسے ویسے ہی پوچھا کہ ہم کہیں جانے لگے کہ آپ نے اپنا والٹ لے لیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, جب میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. تو میں نے اسے کہا کہ اسی طرح سے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پہ اس قدر ڈپینڈ کریں, اس قدر ایمان رکھیں کہ ہم کہیں کہ جب تو ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی اور چیز کی پرواہ نہیں. تو میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور سارے ابھی پڑھ رہے ہیں, لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے کبھی کسی چیز کا ہمیں محتاج نہیں ہونے دیا. اور جیسا فضل مجھ پر ہوا کہ میں خدا کے کلام کو سیکھ رہی ہوں, میری دعا ہے کہ اور بہت سارے لوگوں پر ایسا فضل ہو اور وہ یہاں آئیں اور خدا کے کلام کو سیکھیں. بتانا چاہوں گی کہ میں بہت زیادہ اپنی لائف میں ایک دنیاوی کاموں میں ایک الجھی ہوئی لڑکی تھی. مطلب کہ بچپن سے خداوند کے ساتھ بہت لگاؤ تھا, لیکن ایک فیس ایسا آیا میری لائف میں کہ خداوند کو بالکل اپنی لائف سے جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ بھول جانا, بھول گئی تھی بہت زیادہ. اسی وجہ سے خداوند نے جب مجھے چننا تھا تو مجھے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. بہت زیادہ کرائسس آ گئے میری لائف میں کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی. پھر ایک دن جب خداوند کی بلاہٹ ہو, جب خداوند نے بلانا ہو, خداوند نے چننا ہو, پاسٹر سہیل وہ ابھی یہاں نہیں ہے, پاسٹر سہیل ہمارے گھر آئے اور
پھر انہوں نے مجھے اسی دن جس دن میں بہت زیادہ بیمار تھی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے لیے یہ نہیں ہے, آپ ایسا کرو جہاں سے میں نے گریجویشن کی ہے اسمبلیز آف گاڈ سے, آپ وہاں ایڈمیشن لو. نیکسٹ ڈے میں یہاں آئی, آہستہ آہستہ جیسے جیسے, ابھی مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی لیکن جیسے جیسے میں آئی کلاس اتنی کوآپریٹیو, سارے ٹیچرس, سر ندیم کا فرسٹ لیکچر میں نے لیا اور میں نے بہت کچھ سیکھا, اور اسی طرح میں ابھی بھی سیکھ رہی ہوں اسٹل, اور بہت کچھ سیکھنے کا مجھے موقع ملا. اور سب سے اچھی بات جو میں نے سیکھی ہے وہ ہے کہ آپ کو اپنی کلاس پہ سب سے جلدی پہنچنا چاہیے, اور وہ سیکھا ہے سر سے. سر کبھی بھی موقع نہیں دیتے, اور میں نے ایک خدا سے وعدہ کیا تھا کہ خدایا جب میں اب ادھر آ گئی ہوں تو میری چھٹی نہ ہو, اور میں نے 4 مہینے میں ایک بھی چھٹی. بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں یہ ورس آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے, محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس اور میں تم کو آرام دوں. ایک گاؤں میں مجھے کلام سنانے کا جو ہے وہ موقع ملا, اور سوری میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو جب کلام سنایا جا رہا تھا تو کچھ لوگ جو ہے پیچھے بیٹھے ہوئے تھوڑا سا سستی کا شکار تھے, تو پھر میں نے ان کو متوجہ کیا. تو وہ جو پاسٹر صاحب وہاں پہ تھے, گاؤں کا نام بھی نہیں بتاؤں گا, پاسٹر کا بھی نہیں بتاؤں گا, یہاں پر اتنے ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, گاؤں کا نام بتانے سے پاسٹر کو ڈیٹیکٹ کر لیں گے. وہ کہنے لگے کہ جی سون دو جی, یہ آیت حوالہ لکھا ہوا ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, کلام مقدس کو پڑھنے میں, اس کو پڑھ کر سمجھنے میں, اور پھر پڑھ کر سیکھ کر سمجھنے میں بڑا فرق ہے. میں کہا پاسٹر صاحب تسی ہو میرے سینئر, آؤ ہوں بہ کے آپ کلام تک گیا ہو گلاں باتاں کرنے پریئر کے بعد. ان کو میں نے کہا کہ تواڈے ورگیاں نرساں ہوندیاں نے ہسپتال دے وچ, ستے مریض نوں اٹھا کے کہندے نے اٹھ نیند دی گولی کھا. ہاں جی. پھر میں کہا ایسے معصوم تے بھولے لوگ ہوندے نے, لکھی لکھائی گل تے عمل ضرور کرنا, ان کا مطلب نہیں سمجھنا. وہ جیسے ایک آدمی ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کو پکڑ کے ہلا رہا ہوتا ہے. میں نے کہا اینو کی کر رہے ہیں, کہندے سیرپ تے لکھے ہوا ہے کہ استعمال سے پہلے اچھی طرح ہلائے. وہ خدا کے بندو, سیکھ تو پہلے سیکھ, میں نے یہی کہا ہے کہ سیکھنے میں, پڑھنے میں اور سیکھ کر سمجھنے میں بڑا فرق ہے. پھر جناب میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایک بیلنس لائف گزارنی چاہیے. ہم نے لائف مینجمنٹ پڑھا ہے. جب ہم خدمت کی طرف آ جاتے ہیں نا تو اسی کہنے ہیں کہ جی اسی ہوں بڑے کفایت شعار ہو گئے ہیں, جی اسی بڑے سادہ ہو گئے ہیں. وہ بھائی اسی خدا دے بیٹے بیٹیاں ہیں, اسی اپنے اتنے بھی خرچ کرنا ہے. وہ 3 منزلوں کا گھر سی ایک شیخ صاحب دا, تو تیسری منزل تے سیڑھی تے کھلو کے آپ ہی برش نال پینٹ کرن لگ گیا. وہ سیڑھی سلپ ہو گئی. وہ دوسری منزل تے نا ان دی بیگم صاحبہ وہ روٹیاں پکا رہی سی. کھڑکی تو جاندے جاندے کہہ دیتا اج میری روٹی نہ پکائی. وہ تینوں روٹی دی فکر پئی. یہ حالات ہیں لوگوں کے. وہ بیلنس لائف گزارے ہیں. وہ کوئی مزدور آپ کے پاس آ کے کام 2.5 کروڑ کی کوٹھی بنا کے نا, دیہاتوں میں ابھی بھی رواج ہے, باہر مسواک کے ساتھ لکھ دیں گے خان منزل, چودھری منزل. وہ پینٹر کو لکھوا لو یار. بیلنس لائف گزارنی ہے, ٹھیک ہے. تو میرے عزیزو اتنا کافی ہے نہیں, میرے پاس اور بھی ہے بہت کچھ. اور اسٹوڈنٹ کے لیے میں ایک شعر کہنا چاہوں گا, اس میں بھی موٹیویشن ہے کہ بے ہمتے نے جڑے شکوا کرن بہ کے مقدراں دا. بے ہمتے نے جڑے شکوا کرن بہ کے مقدراں دا, اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھراں دا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت. میں جب بھی یہاں سے گزرتی تھی تو میں بورڈ ضرور دیکھتی تھی, لیکن جب خداوند کی مرضی ہوئی خدا مجھے یہاں کھینچ کے خود لے کے آیا. اور میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ ہر ایک جو ہے نا جو مسیحی ہے وہ اپنی لائف میں ٹیسٹمنی ضرور رکھتا ہے. تو میں اپنے سب ٹیچرز کے بہت آپ کے تھینکفل ہوں کہ میرا جو ہے نا 1.5 سال کا بیٹا ہے, 2.5 سال کا, تو وہ بہت تنگ کرتا ہے. گھر میں بھی اس کو رکھنا مشکل ہے, یہاں آ جاتا ہے تو پھر سب کو تنگ کرتا ہے. تو مجھے نا سر نے کہا کہ آپ نا اس کو گھر چھوڑ کے آؤ.
تو میں نا آج میں نے خداوند کو رات کو کہہ دیا، میں نے خداوند میں نے جانا ہے، تو میں آج کچھ بھی نہیں اس کا دیکھا، میں آپ کے سامنے میں نے کہا نہیں آج مجھے خداوند کو وقت دینا ہے تو میرا خدا میرے سے خوش ہوگا. تو آپ کو دنیا چھوڑ جائے، آپ کے حالات جیسے بھی ہوں وہ آپ کو نہیں چھوڑتا. میں نے اپنی لائف سے یہ سیکھا ہے. تھینک یو آپ کو سر، بہت زیادہ بلیسنگ کہ آپ نے ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے تاکہ ہم خداوند کے نام کو عزت اجرا دیں. گاڈ بلیس. تمام بہن بھائیوں کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جو محنت کر کے ٹائم نکالتے ہیں، یہاں پہنچتے ہیں. اگر جو ینگ ہیں ان کے پیرنٹس یہاں پہ ہیں میں انہیں بھی مبارکباد دوں گا، کیونکہ ان کا ہاتھ اور ان کا ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ہے تاکہ وہ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں. اور اگر کوئی میرڈ ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں تو اگر میل ہیں تو میرا ایمان ہے کہ ان کی وائف کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر فیمیلز ہیں تو ان کے ہسبینڈس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تاکہ آپ ایک مسلسل ریگولر یہاں پہ آ سکیں اور خدا کا کلام سیکھ سکیں. تو اس کام کو جو ہم خدا کے کلام کو پھیلانے کے لیے ہم کر رہے ہیں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں تاکہ وہ خدا کے کلام سے لبریز ہوں اور جہاں کہیں بھی جائیں وہ یسوع مسیح کے بارے میں بتا سکیں. رائٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہم شکر گزار ہیں تمام لیکچررز کے جو بڑی تندہی کے ساتھ محنت کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں اور آپ سب کو جو زیر تعلیم ہیں پڑھاتے ہیں. ان کے لیے بھی دعا کریں، ان کے خاندانوں کے لیے دعا کریں تاکہ ہم سب مل کے خداوند میں ترقی کرتے جائیں اور اس میں آگے بڑھتے جائیں. آمین. اب ٹائم ہے کہ ہم خدا کا کلام سنیں گے. اس سے پہلے کہ ہم خدا کا کلام سنیں میں بھائی جوشوا کو کہوں گا کہ وہ آئیں اور ایک گیت میں ہماری رہنمائی کریں.